چاہیے، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیٹی پر نظر رکھے، اپنی ماں پر نظر رکھے، اپنی بہن پر نظر رکھے. لیکن ہمیں تو جب نظر رکھنا ہوگا جب ہم خود پاک صاف ہو. میرا بھائی دوسرے گھر میں چکر لگا رہا ہے تو اسے کیا فکر ہوگی یار؟ اے قوم کے لوگوں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ورنہ یاد رکھنا لوگوں نے منصوبے تیار کر لیے ہیں. ایک مسلمان لڑکی کو لایا جائے، 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ایک گھر بھی دیا جائے گا، مقدمہ بھی لایا جائے گا. تمہارے خلاف منصوبے تیار ہو گئے ہیں. ابھی بیدار نہ ہوئے، ابھی نہ جاگے تو یاد رکھنا پھر تباہی تمہارے مقدر بن کے رہ جائے. سبحان اللہ. بے شک ہو جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. میں کسی کی پڑھائی کا مخالف نہیں محترم، لیکن جب قوم کی لڑکیاں چلتی ہے نا برقعے میں موبائل لے کر تو ایک جھٹکا سا لگتا ہے. آخرکار اس کا کون سا بزنس چل رہا ہے؟ آخرکار کون سی یہ بزی ہے جسے موبائل کی ضرورت ہے؟ نہ بھائی بھی اندھا ہے، باپ بھی اندھا ہے، اور ماں تو آلریڈی اندھی ہو چکی ہے. ماں تو آلریڈی اندھی ہو چکی ہے. اس لیے کہ ماں کو ہر ایک راز کا پتہ ہوتا ہے بیٹی کے، ماں کو ہر راز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ماں چھپائے ہوئے ہے، وہ نہیں بتا رہی ہے. جب بتاتی ہے جب پانی سر سے اتر جاتا ہے. کب بتاتی ہے؟ جب پانی سر سے چڑھ جاتا ہے تب جا کر بتاتی ہے. اور میری قوم کے سرمایہ داروں کو تو خیال ہی نہیں ہے. میری قوم کے سرمایہ دار اتنا نہ ہو سکا میری قوم کی کہ میری قوم کی نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے لیے ایک اسکول کالج کھلوا دے، ایک مدرسہ کھلوا دے جہاں انہیں دینداری سکھایا جائے، انہیں پردے کے بارے میں سکھایا جائے، اسلام کے بارے میں سکھایا جائے، شریعت کے بارے میں سکھایا جائے، قرآن کے فرامین پر عمل کرنا انہیں سکھایا جائے. میری قوم کے سرمایہ داروں کو نہیں ہے فکر. ہاں میری قوم کرے گی، کتنا کرے گی، عیاش بن کر، بھروے بن کر آ کر قوالی گانے والوں پر میری قوم پیسے لوٹائے گی، انہیں 12 لاکھ دے گی، انہیں 20 لاکھ روپے تو دے گی. لیکن قوم کے سرمایہ داروں کو اتنی خیرت نہیں آتی کہ قوم کی جوان لڑکیاں مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگ رہی ہے، اسٹیشنوں پر بھیک مانگ رہی ہے، دعائیں دے رہی ہے. اور قوم کے سرمایہ داروں، مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن کاش اور قوم کے لوگوں اپنی شادیاں کرو، اپنے بیٹوں کی شادیاں کرو. میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن قسم خدا کی یہ قبضانی والا پیسہ بچا کر تم غریب کے دامن میں ڈال دو، غریب کی لڑکیوں کی جھولی میں ڈال دو. ادھر غریب کی لڑکیوں کا نکاح ہوگا، ان کے گھر بس جائیں گے، انہیں شوہر مل جائے گا، کہ زندگی میں سکون آ جائے گا. ادھر ان کے ہاتھ اٹھ جائیں گے. او پروردگار عالم، جس نے ہمارے گھر بسائے ہیں تو انہیں شاد و آباد فرما. ادھر ہاتھ نیچے آ جائیں گے اور رب کی رحمت پہلے آ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ آئے گا نا ایسا؟ لیکن نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کون کہے گا اسے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے باندھے گے. اور وہ تو ایسے بول کر چلے گئے، وہ تو ایسے بول کر چلے گئے. ارے کوئی تو ہوگا جو یہاں علی کی طاقت بن کر آئے گا. کوئی تو ہوگا جو فاروق اعظم کا جلال لے کر آئے گا. کوئی تو ہوگا جو خالد بن ولید کی آواز لے کر آئے گا. کوئی تو ہوگا جو قاسم کی جباری لے کر اس قوم کو سمجھانے آئے گا. کوئی تو آواز اٹھائے گا نا. کسی کو تو قاسم بننا پڑے گا، کسی کو تو خالد بن ولید بننا پڑے گا، کسی کو تو فاروق اعظم بننا پڑے گا. لوگوں اگر یوں ہی آنکھیں بند کر کے اندھی عقیدت کرتے رہے تو یاد رکھنا. آج سنا تھا کہ زہر زیرہ میں 52 مکان ہیں، 52 مسجدیں ہیں. آج تو نظر نہیں آتے ہمیں، لیکن اگر یوں ہی آنکھیں بند رہی تمہاری تو یہ جو نظر آ رہے ہیں نا یہ بھی نظر نہیں آئیں گے. یاد رکھنا لوگوں، ابھی بھی وقت ہے، سدھرنے کا موقع ہے. اور نہیں سدھرو گے تو لوگ آنکھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ درد رکھو دین کا. اور کیسا درد رکھو؟ یہ درد بھی ہمارے حاکموں نے بتایا. حضرت فاروق اعظم ہے، دور خلافت ہے فاروق اعظم کا. دور خلافت میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کی جنگ کے لیے جب بھیجا حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر ابن عاص کو، تو 1 مہینہ ہو گیا جائے ہوئے حضرت عمر ابن عاص کو.
لیکن کوئی خبر نہیں آئی ہے کیا ہوا، جنگ فتح کر لی کہ نہیں کی ہے، جنگ جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہیں، کوئی خبر نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، راستے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، روز صبح کو جا کر بیٹھتے، شام تک راستے پر بیٹھے رہتے، کوئی آئے مجھے کوئی خبر دے جنگ کی، کیا ہوا کہ جنگ فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا کہ نہیں ہوا ہے، کوئی میرا جانثار شہید تو نہیں ہوا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہی بے قراری میں گزر جاتا، راستے پر بیٹھے رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا 1.5 مہینے کے بعد ایک قادسیہ کی طرف سے آنے والا گھڑ سوار آیا، اور جب وہ آیا تو عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ قادسیہ سے آ رہا ہوں۔ کیا جنگ کے لیے عمر بن عاص گئے تھے؟ کیا ہوا ہے؟ آنے والے نے کہا تھا وہی خبر لے کر آیا ہوں، مذہب اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے، جنگ جیت گئے عمر بن عاص۔ اتنا سنا فاروق اعظم نے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جانے لگا، لیکن فاروق اعظم اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، اور دوڑتے دوڑتے پوچھتے جا رہے ہیں ہاں بھائی جنگ جیت گئے، جھنڈا کس نے بلند کیا تھا پہلے؟ وہ بتاتا فلاں صاحب نے۔ فاروق اعظم دوڑتے دوڑتے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہے، وقت کا امیر گھوڑے کے ساتھ دوڑتا ہے اور دوڑتے دوڑتے پوچھاتا ہے اے میرے بھائی بتا شہید کون کون ہوا ہے؟ کہ فلاں فلاں شہید ہو گئی ہے۔ تو اچھا زخمی کون کون ہوا ہے؟ فلاں فلاں زخمی بھی ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم پوری جنگ کا نقشہ اس سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں، پیدل دوڑ رہے ہیں، جوتا ٹوٹ کر پیر سے باہر نکل گیا، لیکن وقت کا بادشاہ وقت کا امیر دوڑتا جا رہا ہے۔ جب مدینہ قریب آ گیا، یہ گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر ہے، تو کسی نے کہا تھا اور فاروق اعظم اور امیر المومنین کیوں پیدل دوڑے چلے جا رہے ہو؟ جب گھڑ سوار نے سنا نا کہ یہ امیر ہے تو گھوڑے سے اتر کر قدموں میں گر کر کہنے لگا او امیر، اے فاروق اعظم، تم ہی فاروق اعظم ہو، تم ہی تو خبر دینے کے لیے آ رہا تھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں فاروق اعظم ہوں، میں تو وہی اتر کر ساری باتیں بتا دیتا۔ فاروق اعظم نے کہا تھا نہیں نہیں، تو دوڑتا جا رہا تھا، گھوڑے پر تھا، میں پوری جنگ کی بات تجھ سے سنتا جا رہا جاتا، مجھے دوڑ